بہت ہندوستان ہمیں وقت بہرحال تو ہوا، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جی۔ ذرا دیر لگ گئی، بہرحال جلدی سے شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شمس الہدایت والیقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین، یہ ہندوستان جس کے اندر ہم آج سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں آزادانہ طریقے پر، اس میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک 26 جنوری کا، یعنی آج کا دن، ایک 15 اگست کا۔ 15 اگست کا دن وہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام ہندوستانیوں کو آزادی سے سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن یہ جو 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ یا گنتنتر دیوس، ریپبلک ڈے، یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ دراصل ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، اور آزادی کے بعد اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں جو زندگی گزاریں گے، یہاں کے رہنے والے ہندوستانی حضرات، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، تو وہ زندگی کون سے قانون کے مطابق گزاری جائے گی؟ اس قانون کے مطابق جو انگریزوں نے دیا تھا، یا جس طریقے سے انگریزی حکومت میں ہم اپنی زندگی گزارتے تھے، یا کوئی اور قانون ہونا چاہیے؟ تو اس تعلق سے تمام ہندوستان کے لوگ اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور بہرحال فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، بلکہ ہم لوگوں کو ایک نیا قانون تجویز کرنا چاہیے اور ایک نیا قانون بنانا چاہیے کہ جس کے تحت ہم پورے ہندوستان کے لوگ اس کے اوپر آزادانہ طریقے سے زندگی گزاریں۔ جب ہندوستان ملک ہمارا ہے اور ہم رہنے والے یہاں کے ہیں، زندگی ہماری ہے، تو قانون بھی ہمارا ہونا چاہیے، اس انگریز کا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم نے بے انتہا مشکلیں اٹھائی تھی اور تکلیفیں اٹھائی تھی، بلکہ قانون ہمارا خود کا ہونا چاہیے۔ تو تقریباً 293 لوگوں کی ممبر سازی ہوئی، اور ان 293 میں وہ ممبر پارلیمنٹ کے عہدیداران رہے۔ پھر یہ بحث کہ اب اس کے اندر کون کون شامل ہونا چاہیے اور کون لوگ اس قانون کو بنانے میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلا نام کہ جو اس کا صدر رہے تھے اس کمیٹی کے، وہ تھے جناب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ وہ اس کے ادھیکش صدر رہے، اور اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ بھی رہے ہیں۔ اس کمیٹی میں جو قانون بنانے والی تھی، یہ کمیٹی وہ تھی جس کے اندر 25 مسلمان بھی شامل ہیں۔ ان میں بڑے نام آتے ہیں حضرت رحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو ضلع بجنور کے ایک مشہور علاقے اور مشہور جگہ کے رہنے والے تھے، سیوہارا کے۔ یہ وہاں کے رہنے والے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس کمیٹی کے اندر شامل رہے، اور مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل رہے۔ اسی طریقے سے اور لوگ بھی دوسرے رہے ہیں، اور پھر اس کو مختصر کر کے اس کمیٹی کو یہ کیا گیا کہ اس میں 7 نام رکھے گئے۔ 7 نام رکھنے میں صدر وہی رہے، ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر ہی، اور اس میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے لوگ بھی رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 2 سال 11 مہینے 18 دن کی کڑی محنت کے بعد یہ قانون بنایا، اور پورے تقریباً 300 سے زیادہ دفعات اس قانون کی بنائی گئی، جس کے اوپر ہمیں تمام لوگوں کو عمل کرنا تھا، کس طریقے سے قانون نافذ کیا جائے۔ اب یہ تقریباً 3 سال میں یہ قانون بنا تو صحیح، لیکن ابھی فوراً ہی اس کا نفاذ نہیں ہوا ہے، بلکہ نومبر کے مہینے میں 1949 نومبر میں باقاعدہ قانون بن کر کے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو تقریباً 24 جنوری
1950 में उसके ऊपर तमाम अरकान के दस्तखत हो गए और ये मंजूर कर लिया गया कि अब इस कानून के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है और यही कानून हिंदुस्तान का कानून रहेगा और इसी के मुताबिक तमाम लोगों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चलना है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में बाकायदगी के साथ इसका ऐलान हुआ और इस कानून का निफाज हो गया और इस कानून को पूरी तरीके से नाफिज कर दिया गया और उसी 1950 से लेकर के आज ये 73 साल हम लोगों को हो गए हैं और हम उसी कानून पर अमल करते हुए चले आ रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान का शहरी कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला सिख हो, वो गैर मुस्लिम हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, तमाम के लिए ज़रूरी है कि जो उन अकाबिरीन ने ये कानून बनाया है वो इसी के ऊपर अमल करते रहे। लेकिन इससे पहले कि ये कानून जो बना है, हम लोगों के ताल्लुक में ये बात रहती है जहन में हम लोगों के, और हम इस चीज़ में गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हम ये समझते हैं कि कानून को बनाने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया है कि कानून साजी में और कानून बनाने में जिस तरीके से जंगे आज़ादी में जिद्दोजहद की है मुसलमानों ने, और रोज़े अव्वल से बिल्कुल शुरू से जो तारीख रही है और शुरू से जो सबसे पहले जिन लोगों ने जंग आज़ादी लड़नी शुरू की है वो मुसलमान रहे हैं। और वजह उसकी ये रही है, आप हजरात के जहन में ये बात आए कि तने तनहा मुसलमान क्यों लड़े हैं, तो ये बात इसलिए जहन में आती है कि क्योंकि रहने वाले तो दूसरे भी थे, उनको भी लड़ना चाहिए था। तो इसे हमें समझना चाहिए कि चूंकि हिंदुस्तान पर काबिज जो अंग्रेज आया था उस वक्त हुकूमत हमारी थी, मुसलमानों की हुकूमत थी, और चूंकि ये हर इंसान जानता है कि जब जिसके घर पर आफत आती है तो वो घर वाला उस घर को बचाने की कोशिश करता है और वही फिर उन लुटेरों को, उन चोरों को, उन गद्दारों को घर से भगाने की कोशिश करता है जो उसके घर के अंदर घुस आते हैं। तो हम लोग यहाँ के हाकिम थे मुसलमान, और यहाँ की हुकूमत मुसलमानों के हाथों में थी, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को ही उनसे लड़ना भी था और मुसलमान ही उन लोगों से लड़े भी। लिहाजा 1757 में सबसे पहले जो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से फौज के जरिए से जो अंग्रेज से लड़ाई हुई है वो नवाब सिराजुद्दौला ने की है। और पुलासी का मैदान, ये बड़ी मशहूर तारीख है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की, कि जहाँ पुलासी के मैदान में हजरत नवाब सिराजुद्दौला ने जंग लड़ी है। और फिर उसके बाद जब उनकी शहादत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए, तो अब आगे चले तो हैदर अली जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं, वो अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। और ये वो वक्त था जबकि अंग्रेज करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर काबिज आ रहा था, थोड़ा थोड़ा वो रफ्ता रफ्ता आगे तक चल रहा था और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में मुस्तकिल अपने घोड़े दौड़ा रहा था। हजरत हैदर अली जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, वो उनसे जो है महाजाराई उन्होंने की और वो मैदान में उनसे लोहा लिया। उसके बाद जब उनकी शहादत हो गई और उनका इंतकाल हो गया, तो उनके बेटे जनाब फतह अली, जिसको आज आप और हम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं, ये अंग्रेजों के सामने खड़े हुए। इन्होंने मैसूर की हुकूमत को संभाला और मुस्तकिल तौर पर 1784 से लेकर के और 1799 तक मुस्तकिल अंग्रेजों के सामने डटे रहे। कहीं ये फतेयाब भी हुए और कहीं इनको शिकस्त भी हुई अपनों की गद्दारी की वजह से। इसी तरीके से जब एक मरतबा शिकस्त हो गई, अब मुआहदा हुआ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का इन्हीं गद्दारों से। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज रुकने वाला नहीं था, उसने पूरे के पूरे किले का मुहासरा किया। और बहरहाल 4 मई है और उस मई के महीने में 1799 में तारीख में लिखी गई हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं बाजमात अपनी मस्जिद में, मस्जिद आला में। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अभी बैठे ही हैं कि एक साहब आते हैं और कहने लगे कि हजरत आपको मशवरा ये है कि आप अंग्रेज से मुआहदा कर लीजिए और सुलह कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी भी जान बच जाए और उम्मीद है कि वो आपको भी छोड़ देंगे और इसी तरीके से जो आपके शहजादे हैं, शहजादियां हैं, घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, खानदान वाले तमाम को वो लोग छोड़ देंगे और फिर किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन बारात हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस चीज के लिए राजी ना हुए और सूरज तुलू हुआ
فرض نماز کے بعد، اس کے بعد دوپہر کے وقت جو لڑائی شروع ہوئی تھی، جب یہ پتا چلا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے قلعے کو چاروں طرف سے انگریز نے محاصرہ کر لیا ہے، اور میر صادق جیسے اور میر جعفر جیسے غدار، میر قاسم جیسے غدار یہ ان لوگوں میں موجود تھے، اور ان سے مل گئے، انہوں نے زمینیں الاٹ کرا لی اپنے لیے، اور انہوں نے غداری کی اور پل پل کی خبر دینے لگے انگریزوں کو۔ بہرحال جو ہی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے قلعے سے گھوڑے سے نکلے ہیں، تو ادھر اس میر صادق نے فوراً جو ہے میر جعفر نے فوراً انگریزوں کو خبر کر دی کہ فلاں دروازے سے اور فلاں گیٹ سے اس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نکلے ہیں، لہذا محاصرہ کر لیا گیا، اور تمام کے تمام غدار ان کی طرف ہو کر کے انگریزوں کی طرف سے کام کرنے لگے۔ بہرحال وہ جنگ چلتی رہی، حضرت ٹیپو سلطان نے جواں مردی کے ساتھ وہاں مقابلہ کیا، اور لڑتے رہے، اور بالآخر ایک اکیلی جان کب تک لڑتی؟ ایسا نہیں کہ یہ صرف اکیلے تھے، بلکہ ان کے چاہنے والے، ان کے وفادار وہاں موجود تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے، بہت سارے لوگ جو آج نفرت کا ماحول پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہندوستان صرف ہمارا ہے اور دوسروں کا نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ کبھی نہیں تھے، اور نہ یہ ہمارے ساتھ کہیں کبھی تھے، یہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں اور ان کے وفاداروں میں نہ صرف مسلمان تھے بلکہ غیر اہل وطن بھی تھے، برادران وطن بھی موجود تھے، اور نہ صرف مردوں کی تاریخ آتی ہے بلکہ عورتوں کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس میدان کے اندر اور وہاں جنگ میں شہید ہوئی۔ 12 ٹیپو سلطان شہید آفتاب غروب کے وقت، سورج کے غروب ہونے کے وقت اور چھپنے کے وقت یہ سورج بھی مستقل طور کے لیے چھپ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے دوسرے لوگ وہ لوگ چلے گئے دنیا سے اور ان کی شہادت ہوئی، تو ٹیپو سلطان بھی ایک ویسے ہی ایک مجاہد تھے اور بات ختم ہو گئی، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شخصیت وہ تھی، آپ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق باقاعدہ یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے، کسی ہندوستانی سے اتنا ان کو خوف نہیں تھا جتنا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید جہاں خود انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور آزادی وطن کے لیے مستقل جدوجہد کر رہے تھے، وہاں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے تھے، ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے پھر انگریزوں کے خلاف مہازارائی کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے حضرت نے بے انتہا خطوط کبھی کسی اور کبھی کسی کے پاس بھیجا، ایران خط بھیجا، فرانس خط بھیجا، ترکی کی خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ اس وقت تھے ان لوگوں کو خط بھیجے، لیکن بہرحال یہ زندگی وفا نہ کر سکی، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ وہی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز کے سردار نے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے اور اب ہمیں ہندوستان کے اوپر قابض آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور وہ جملہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ بات پہلے کہی کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ معاہدہ کر لیجئے اور آپ صلح کر لیجئے تو سب بچ جائیں گے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آپ کے بچے بچ جائیں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں جو آزادی وطن کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں تو یہ میں اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں صرف، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پورے ہندوستان کے لوگ یہاں آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں، اور پورے ہندوستان کا بچہ بچہ یہاں پوری طریقے سے اپنے حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر میں صرف اپنے لیے کرتا تو یہ کر سکتا تھا، اور پھر وہ آخری جملہ کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا کلیجہ تھا، اور ان کی ہمت اور جرأت تھی کہ انہوں نے اتنی جواں مردی کے ساتھ ان تمام کا مقابلہ کیا ہے۔ عجیب بات یہ، آج دنیا میسائل اور تمام چیزوں سے آگے بڑھ رہی ہے، لیکن سب سے پہلے دنیا میں میسائل بنانے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ جو آج پوری دنیا کے لوگ اس طریقے کی چیزیں بنا رہے ہیں، اور لیکن ہم لوگوں نے ان کی تاریخ اس طریقے سے بھلائی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک حاکم تھے اور ایک بادشاہ تھے، نہیں، متبع سنت تھے، کبھی زندگی میں اس بندے نے اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں چلایا، کبھی نہیں چلایا، 5 وقتہ نماز کا پابند، تہجد گزار اور نوافل کا پابند وہ انسان، سنتوں کا پابند انسان، اس کے علاوہ کبھی اس طرح کی خرافات میں وہ نہ لگنے والا انسان، لیکن بہرحال ہم لوگوں نے
ان کی تاریخ کو بھلایا ہے۔ عجیب تاریخ رہی ہے، کس کی تاریخ کو ہم اٹھائیں گے؟ تمام کی تاریخ یہی ہے۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دیکھیں کہ جب حضرت کو 14 سال کی قید سنائی گئی، اور ان کے ساتھ میں اور دوسرے بھی لوگ تھے، وہ جب 14 سال کی قید کے لیے جا رہے تھے اور صبح میں، اور ان کو 14 سال کی قید کے بعد ملتان سے لاہور لایا جا رہا تھا، تو اب ان کے لیے یہ کیا گیا کہ ان کو قید کو بامشقت بنانے کے لیے کہ ان کو ایک ڈبے میں ڈالا گیا، جیسے ٹرین ہیں اس طرح کا ایک ڈبہ بنایا گیا کھانے کا، چھوٹا چھوٹا، اور ان لوگوں کو ان ڈبوں کے اندر ڈالا گیا، اور ان ڈبوں کے اندر اندر کی طرف سے جو لوہے کی ہوتی ہیں نہ یہ کھڑے ہو سکے، نہ یہ لیٹ سکے، اور نہ ہی یہ آرام سے اس کے اندر بیٹھ سکے، اور ان ڈبوں کو مال گاڑی کے اندر ڈال دیا گیا ٹرین کی، اور ٹرین کے ڈرائیور سے یہ کہہ دیا گیا کہ جب تم گاڑی چلاؤ، چلاتے چلاتے کہیں بھی ان کو سٹاپ کرو اور کہیں بھی رکاؤ تو جھٹکے سے ذرا کرنا ہے، جس طریقے سے ٹرین رکتی ہے آہستہ سے ویسے نہیں، بلکہ ایک دم سے جھٹکے سے روکنا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے، ان لوگوں کے جسم کے اندر وہ میخیں اور وہ کیلیں گھستی رہیں اور وہ زخمی ہوں۔ اس طرح کی صحبتیں برداشت کی، اور پھر یہی لوگ ہیں کہ جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب صبح کو تمہیں پھانسی ملے گی، اور صبح کو تمہیں جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو گئے، ان کے ساتھی بھی خوش ہو گئے، اور خوب خوشیاں منانے لگے، اور کہنے لگے کہ صبح کو تو رہائی ہے، اور صبح کو تو ہم آزاد ہو جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن جب انگریز کو پتا چلا کہ یہ تو بڑے خوش ہیں، انہوں نے کہا بیوقوفو، تم خوش ہو رہے ہو، یہاں تمہاری موت کے پروان جاری ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہم لوگ جیتے اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کے تحت اس زندگی کو گزاریں، اور جس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم خوش اس لیے ہیں، اور پہلے افسوس یہ تھا کہ ہم لوگ زندگی لے کر کے آئے ہیں کہیں بے مقصد نہ چلے جائیں، اور ہم گنہگار لوگ ہیں، لیکن آج ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم تو ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، تو شہید ہو کر کے جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ ہم تو اس لیے خوش ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہیں خوشی راس نہیں آئے گی، اور تمہیں ہم خوش کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں خوف و ہراس کے اندر ڈالا جائے۔ بہرحال پھانسی کا اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کا وہ حکم ملتوی کر دیا گیا، اور بعد میں پھر 14 سال کی قید کاٹنے کے بعد یہ لوگ واپس آئے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مدقدہ کے اوپر جو ہے شوٹ کا وارنٹ جاری کیا گیا، اور دوسرے اکابرین کتنے لوگ ایسے ہیں، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنی تن من دھن کی بازی لگائی ہے، مستقل اپنی تمام چیز قربان کی ہے، وقت بھی، اپنا مال بھی، جان بھی قربان ہوئے بھی ہیں، بچوں کو بھی قربان کیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مقدہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے بھائی وغیرہ کا انتقال ہوا ہے، اور یہ مالٹا کی جیل کے اندر ہے، کوئی خبر نہیں۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اتنے شدت پسند تھے انگریزوں کے تعلق سے، اور انگریزوں کے ہندوستان سے بھگانے کے تعلق سے، کہ انہوں نے جب وہ واپس آ رہے تھے مالٹا کی جیل سے، تو ابھی جہاز بندرگاہ پر تھا، اور ابھی جہاز سے اترے نہیں ہیں، پانی کے جہاز سے، وہاں ایک صاحب کو انگریز نے بھیجا ان کے پاس ملاقات کے لیے، اور کہا کہ جا کر کے مولانا محمود حسن دیوبندی سے یہ کہو کہ وہ انگریز کی مخالفت کرنا چھوڑ دے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص پہنچتے ہیں، اور جا کر کے کہنے لگے حضرت آپ دیوبند کی درسگاہ کے دور حدیث کے معناز استاذ، بخاری پڑھانے والے، اور آپ اتنے بڑے عالم، اللہ اللہ کرنے والے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے جد و جہد کی ہے، لیکن انگریز یہاں سے نہیں بھاگا ہے، لہذا اب آپ یہ ضد چھوڑ دیجئے، اور آپ اب بس صرف خانقاہ میں بیٹھیے، اور ہم آپ کے لیے خانقاہ تیار کرا کر کے دے دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی تھی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں انگریز کی غلامی کے اندر رہوں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو کیا، میں مرنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ نفرت۔ اور پھر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی تھی کہ میں
ہندوستان کے ایک ایک بچے تک پہنچ کر کے اس کے دل کے اندر آزادی کی محبت پیدا کروں گا اور اس کو تیار کروں گا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اور اگر میں چل نہ سکوں تو پھر اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اٹھائیں، مجھے چارپائی پر لٹائیں اور پھر چارپائی لے کر کے پورے ہندوستان کے اندر چکر لگائیں، اور پھر میں لوگوں سے جا کر کے درخواست کروں گا۔ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آج ہم لوگ بابا قوم سے یاد کرتے ہیں جناب مہاتما گاندھی صاحب کو، لیکن یہ بتائیں کہ مہاتما گاندھی جی کو مہاتما گاندھی بنایا کس نے تھا؟ یہ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں تو یہی مہاتما گاندھی نوجوانی کی حالت میں، اور یوں سمجھے کہ ان کے سامنے یہ بچے تھے، یہ وہاں پر ان کو لے کر کے کچھ لوگ گئے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھ کر کے، اور پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات کروائی۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو سب سے آگے کیا اور پھر ان کو پورے ہندوستان کی یاترا کرائی اور پورے ہندوستان میں ان کو جگہ جگہ بھیجا ہے۔ ڈانڈی یاترا ہو یا دوسری اور جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب انہی لوگوں کی قیادت میں ہوئی ہیں، لیکن یہ پس پردہ رہے ہیں۔ اور مقصد چونکہ ہمارا یہ نہیں تھا مسلمانوں کا کہ کسی بھی قیمت پر ہم یہاں پر حکمرانی کریں، ان لوگوں کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں ہندوستان کے اندر تمام لوگ، چاہے وہ کوئی بھی رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہم تمام آزادانہ طریقے سے امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور پھر یہاں پر رہتے رہیں۔ لیکن بہرحال افسوس کہ ہندوستان آزاد تو ہوا، لیکن آزاد ان حالات میں ہوا کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور کچھ لوگ دوسری طرف چلے گئے اور پھر وہاں سے تیسری طرف چلے گئے۔ بہرحال یہ داغ رہا ہے ہندوستان پر کہ یہ لوگ اس طریقے سے چلے گئے ہیں، ورنہ اگر آج سب ایک ساتھ ہوتے تو آج ہندوستان کی طاقت کچھ اور ہوتی۔ لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا الگ ملک بن گیا ہے، کسی بھی قیمت پر وہ یہ تانا ہم کو نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں اور جو لوگ یہاں ہندوستان میں ہیں وہ تمام کے تمام یہاں پر اختیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کو خود چنا ہے، ورنہ ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ یہاں سے دوسری طرف چلے جائیں، لیکن انہوں نے وہاں اس کو نہیں چنا ہے اور اسلام کے نام پر بننے والے ملک کو نہیں چنا ہے، بلکہ ہندوستان کو چنا ہے اور ہندوستان میں رہنے کو قبول کیا ہے اور یہ کہا کہ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے دیوبند کی جامع مسجد سے اعلان کیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد سے اعلان کیا، اور ان کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے جو خطاب انہوں نے کیا ہے وہ تاریخی رہا ہے اور لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف روکا ہے اور مسلمان رکے ہیں، بلکہ اپنی مرضی سے لوگ یہاں پر رکے ہیں۔ اس لیے یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، ہم نے اس کے لیے اپنا خون بہایا ہے، پسینہ بہایا ہے، اور یہ ملک آج بھی ہمارا ہے اور ہم تمام کا ہے۔ جتنا حق ان ملک کے اندر رہنے کا اور دوسروں کو ہے، اتنا ہی اس ملک کے اندر رہنے کا ہم تمام کو بھی حق ہے۔ جیسے حضرت مولانا حفظ الرحمان سبھاروی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے ہیں جو حضرت نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی تھی کہ جتنا حق اس ملک کے اندر گاندھی جی کو آزادانہ طریقے سے گزارنے کا زندگی ہے، ویسے ہی اسی طریقے سے جو ولبھ بھائی پٹیل کو ہے، جواہر لال نہرو کو ہے، ویسا ہی حق مولانا حسین احمد مدنی کو ہے۔ اور آج بھی اس موقع پر بھی جیسے ہمارے برادران وطن کو اس کے اندر آزادیانہ طریقے سے رہنے کا حق ہے، ہم تمام مسلمانوں کو، تمام سکھوں کو، تمام عیسائیوں کو اور دوسرے لوگوں کو سب کو برابر کا حق ہے۔ اس لیے کسی بھی قیمت پر کسی کو نہ تان و تشنی کی جائے گی اور نہ ہی کسی کے اوپر یہ کہا جائے گا اور الزام لگایا جائے گا کہ تم لوگ ہندوستان کے غدار ہو، یا بہرحال ہندوستان سے تمہیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو پیدا بھی یہی ہوئے تھے اور یہیں مریں گے اور یہیں دفنائے جائیں گے۔ ہم تو اتنی وفا کرتے ہیں مٹی سے کہ یہاں مر کے بھی اسی کے اندر جاتے ہیں اور اسی کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی ایک جلدی تاریخ تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر کہیں کوئی اس طرح کی بات لگی ہو کہ بہرحال جس سے آپ حضرات میں سے کسی کو تھوڑا بہت یہ لگا ہو کہ یہاں سے غلط ہو گیا، یہ بات نہیں کہنی تھی، بہرحال آپ حضرات نظر انداز کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم تمام کو اپنے اسلاف کی تاریخ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے حضرت مفتی محمد زبیر عالم صاحب، جنہوں نے بہت ہی آسان الفاظوں کے اندر، بہت ہی مختصر طور پر اپنے کلام کے اندر ہماری پوری تاریخ کو رکھ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔
یوں سمجھا جائے کہ جو بھی تاریخ ہماری رہی ہے، ہمارے اسلاف نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، جس